بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جب ہم نے حکم کیا بنی اسرائیل کو کہ اللہ کے سوا کسی کی تم عبادت نہ کرو، اور نمبر 2 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. نمبر 3 وَذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں سے، یتیموں سے، مساکین سے بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں کے ساتھ بات بھی اچھے طریقے سے کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم میں سے اکثر لوگوں نے اس سے اعراض کر لیا. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ایک عہد و پیمان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ پہلی امتوں سے ہم نے وعدہ لیا. پہلا وعدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ عبادت کا حقدار جو ہے وہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں دنیا میں کھلاتا پلاتا ہے، رزق عطا فرماتا ہے، اور جو موت و حیات کا مالک ہے وہی عبادت کا لائق ہے. وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے اور کوئی نہیں. تو اس نے فرمایا عبادت جو کرنی ہے لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی اور عبادت نہیں کرنی. کیوں پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود ماننا یہ ہے شرک. شرک ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور فرمایا کہ جتنے بھی گناہ ہیں بغیر توبہ کے میں معاف فرما دوں گا، لیکن شرک ایسا گناہ ہے اگر بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا تو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ اللہ رب العزت اپنی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا گوارا نہیں کرتے. ہم اپنی جائیدادوں میں کسی اور کو شریک کریں گے؟ نہیں. اس لیے اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنی ذات میں کسی کو شریک کرنا برداشت نہیں کرتے. اس لیے فرمایا کہ عبادت کرنی ہے تو کس کی؟ اللہ کی. ایک جگہ پہ اور ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میرا فیصلہ اور حکم یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف میری ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں. اور دوسرا وعدہ کیا؟ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں سب سے زیادہ مقدم وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے اپنے عبادت کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا کہ والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا، یعنی ایسا کام جو باعث ان کے لیے تکلیف دہ ہو ایسا کام بھی ان کو نہیں کہنا، اور ایسا کوئی کلمہ بھی نہیں کہنا، کوئی بات نہیں کہنا ان کے سامنے جس کی وجہ سے انہیں
دکھ پہنچے، افسوس ہونا، اس ایک کام سے بھی بچنا چاہیے۔ والدین کے سامنے عجز و انکساری سے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس بندے سے اس کے والدین راضی ہوں، اللہ کی عبادت کرتا رہا، والدین اس سے راضی ہوں، تو اللہ بھی اس بندے سے راضی ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین راضی ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اور جو بندہ دنیا میں اللہ کی عبادت نہ کرے، والدین کو ناراض کرے، تو فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر والدین کی ناراضگی کی سبب سے میں اللہ بھی ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ تو اس لیے بھی والدین کا بہت زیادہ حق ہے۔ دنیا میں یہاں آنے کے سبب جو ہمارے بنے وہ والدین بنے، تو اس لیے اللہ رب العزت کے حق کے بعد سب سے زیادہ مقدم کائنات میں جو حق ہے وہ سب سے پہلے والدین کا حق ہے۔ اگر والدین کو ہم نے ناراض کیا، یاد رکھیے پھر ہماری آخرت نہیں بن سکتی۔ اگر والدین کے ساتھ ہم حسن سلوک سے پیش نہیں آئے، والدین کا کہنا نہیں مانا، ان کے سامنے ہم منہ پھیلا کے بات کرتے رہے، یقین جانیے آخرت کی ساری منزلیں ہمارے لیے مشکل پڑ جائیں گی۔ جب یہاں انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ ہوا، یہ 65 میں ہوئی تھی نا، 65 میں، تو اس میں یہ ہوا کہ ایک فوجی نے کہا کہ ہماری ایک جگہ پہ نا اسلحہ وغیرہ ہمارا پڑا تھا، وہیں سارے ہم موجود تھے، تو ایک قبر سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی جس طرح گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ وہ خود اپنا واقعہ آنکھوں دیکھا، مائے وٹنس، آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہے۔ تو پھر ہم پریشان، بھئی یہ آوازیں کیسے آ رہی ہیں؟ پتہ چلا کہ وہ نوجوان جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا، والدین کا انتہائی نافرمان تھا، ماں باپ سے یہی کہتا کہ گدھے مت بولیں۔ اب والدین کو ہم اس طرح کے الفاظ کہیں، اب قبر میں وہی بندہ پہنچا، قبر میں اس کی وہی آواز ہو رہی ہے جس طرح گدھے کی۔ تو بھئی اس سے ہمیں بچنا چاہیے کہ والدین کی نافرمانی نہ ہو، والدین کی فرما برداری ہو۔ اگر کبھی غلطی ہو جائے تو والدین سے ہم معافی مانگیں کہ امی ہم مجھ سے غلطی ہو گئی، ابو مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے منع فرمایا تھا ادھر نہیں جانا، میں تو چلا گیا غلطی سے، ابو مجھے معاف فرما دیں۔ تو اس لیے والدین کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں مقدم حق جو ہے وہ والدین، اس لیے اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ ایک تو والدین کے ساتھ، اگر والدین دنیا سے چلے جائیں پھر ہمارے ذمہ حق یہ ہے کہ والدین کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے رہیں، یا اللہ امی کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ابو کی مغفرت فرما دے، والدین کے لیے ہم دعائیں کرتے رہیں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے جو دوست ہیں، ان سے جو ملنے جلنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا۔ کہ بھئی ابو کا یہ دوست تھا تو ابو کے انتقال کے بعد اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے میں پیش آؤں، کہ میرا ابو ان کا خیال کرتا تھا، میرے ابو کے دوست تھے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا کہیں سے گزر ہوا تو راستے میں دیکھا کہ ایک دیہاتی آ رہا ہے، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، یعنی عبداللہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، ان کے ابو حضرت عمر کا وہ دوست تھا۔ سامنے آئے تو اپنی سواری ان کو پیش کر دی، اپنے سر پہ جو پگڑی تھی وہ بھی ان کو دے دی۔ جو خادم ساتھ تھا ان کا کہ حضرت یہ تو دیہاتی بندے، تھوڑا سا ان کو دے یہ راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اتنا اپنی قیمتی سواری بھی دے دی اور اپنا یہ قیمتی لباس جو سر پہ پہنا ہو وہ بھی دے دیا۔ فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، ان کے جانے کے بعد جو ان کے جاننے والے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس لیے میں نے یہ کیا ہے، مجھے یہ چیزیں پسند تھی، اس لیے ابو کے دوست کو میں نے یہ دی۔ تو بھئی والدین کے انتقال کے بعد ایک تو والدین کے لیے ہم مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، اپنے والدین کے لیے دعائیں کریں، اور دوسرا والدین کے جو دوست ہوں، دوست و احباب ہوں،
ان کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ والدین کے جو دوستوں ہمیں اللہ نے مقام عطا فرمایا اور بعد میں ان کو ہم بھول جائیں، بھولنا نہیں چاہیے. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ والدین کو اگر ہم ایصال ثواب کریں، کچھ پڑھ کر کے ان کے لیے ہم دعا کر دیں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اس میں ہمیں بخل نہیں کرنا چاہیے. یہ میری بات یاد رکھنی ہے، بخل نہیں کرنی چاہیے. بخل کا کیا مطلب ہے؟ اب 3 مرتبہ ہم نے سورہ اخلاص پڑھی، قل هو اللہ احد. ترمذی شریف کی حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، اس کا ثواب قرآن کی تہائی 1/3. اگر 3 مرتبہ پڑھا تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. اب اگر میں اس کا ایصال ثواب کروں، یا اللہ جو میں نے پڑھا میری امی کو اس کا ثواب پہنچا دے، میرے ابو کو اس کا ثواب پہنچا دے. امی ابو کو تو پہنچ جائے گا، لیکن اب میں نے ثواب کے بخشنے میں ذرا بخل سے کام لیا. دیکھیے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جن لوگوں کو ایصال ثواب کروں کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، ان کے ذریعے ان کی مغفرت بھی فرما دے، تو ہمیں کیا ملے گا؟ اب یہ نقطہ ہے جو نقطے والی بات سمجھنا ہے، اہم بات. فرمایا کہ جتنے لوگوں کا نام لے کے ایصال ثواب کریں گے ان کو ثواب پہنچائیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھوائی جائیں گی. اب اگر میں نے کہہ دیا یا اللہ اس کا ثواب میری امی کو، میرے ابو کو، تو میرے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی؟ اچھا میں نے کہہ دیا امی کو، ابو کو، امی ابو کے جتنے عزیز و اقارب 10 یہ گزر گئے ہیں ان کو بھی، تو میرے نامہ اعمال میں 12 نیکیاں. اگر میں نے کہہ دیا کہ یا اللہ اس ٹاؤن شپ کے جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، مثلا 1000 چلے گئے ہیں، ان کو ثواب پہنچا دے، تو میرے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں. اگر میں نے یہ بول دیے وغفر اللہم جمیع المؤمنین والمؤمنات، یا اللہ اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جتنے فوت ہو چکے ہیں سارے مومنوں کو اس کا ثواب پہنچا دے. اب دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے چل بسے ہیں، کوئی تعداد ہمارے پاس موجود ہے اس کی؟ نہیں. بہت سارے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، اربوں کی تعداد میں. اب میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھوائی جائیں گی، تو بتائیے پھر ثواب کو پہنچانے میں ہم بخل سے کام لیں؟ کبھی نہیں. تو اس لیے جس وقت بھی چاہے ابو کے لیے ہم ثواب، یا اماں کے لیے، دادی اماں کے لیے، کسی بھی عزیز و اقارب کے لیے ہم دعا کریں تو اس میں یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ اپنی زبان میں ہم کہیں پوری امت مسلمہ کے جتنے افراد دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے، سب کی مغفرت فرما دے. تو اتنے لوگوں کی تعداد کے مطابق میرے اور آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوائی جائیں گی، خربوں کی تعداد میں 1 سیکنڈ میں. تو اس لیے بخل نہیں کرنا چاہیے، یہ بات کر رہا تھا. تو فرمائے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے اچھے طریقے سے پیش آؤ. اور دوسرے نمبر پہ وذی القربیٰ، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے دوستوں احباب سے تو اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، ان کا خیال بھی کرتا ہے، عام غریبوں کا بھی خیال، لیکن اپنے عزیز و اقارب میں سے جو بندے مستحق ہوں، رشتہ دار ہوں، قریبی تعلق والے ہوں، ان کا بندہ خیال نہیں کرتا. تو اس لیے خصوصیت کے ساتھ فرمایا وذی القربیٰ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے. کیوں؟ اگر عام آدمی کو آپ نے 1 روپیہ دیا، 1 روپے کا ثواب ملے گا. اپنے عزیز و اقارب جو رشتہ دار ہے، قریبی خونی رشتہ ہے مسکین، اس کو 1 روپیہ دیا تو ڈبل ثواب ملے گا. ایک تو صدقہ خیرات کا، دوسرا ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کا. ہاں کہ بھئی سیرت بھائی اچھے ہیں، ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں، یہ نہیں بھئی FFC میں ابھی رہ رہے ہیں تو ہمیں بھی بلا دیا کہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ وذی القربیٰ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. والیتامیٰ، دوسرے یتیم لوگ جو ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے. یتیم وہ لوگ ہیں جن کے والدین کا شفقت کا سایہ ان سے سر سے اٹھ گیا ہے. ایسے یتیموں کا بھی خیال رکھنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے. ایسے لوگ جو قرض تلے دب جائیں، مسکین ہوں، ان کی کوئی خبر گیری لینے والا نہ ہو، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے جہاں تک ہماری پہنچ ہو غربا کا، یتیموں کا ہم خیال رکھیں.
والمساکین، مسکینوں کا بھی خیال رکھنا. یہ نہیں ہے کہ میں تو پیٹ بھر کے سوؤں، غریبوں کا خیال تک نہ ہو کہ میرے سرونٹ میں جو بندہ رہ رہا ہے اس بیچارے نے رات کھانا بھی کھایا یا نہیں. مسکینوں کا خیال رکھنا ہے. حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسکین کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں جا، وہ دیکھے گا کہ میرے پڑوسی کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ ذرا سننا، میرے پڑوسی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ غریب بولے گا یا اللہ اس بندے نے تو مجھے پانی پلایا تھا، اس نے تو مجھے کھانا کھلایا تھا. اللہ رب العزت ارشاد فرما کے ٹھہر، اس بیچارے کو اس نے دنیا میں مسکین تھا، غریب تھا، اس کی خبر گیری کی، اس کی وجہ سے اسے بھی جنت ملے. کتنا بڑا اعزاز ہے. تو اس لیے فرمایا غریبوں اور مسکینوں کا ہم نے خیال رکھا. اور وقولوا للناس حسنا، عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. کیوں؟ ایک تو عام لوگ جو بھی ہو، ہمارے ساتھ کسی بھی طرح کا اس کا تعلق ہو، پڑوسی کی حیثیت سے ہمارے ساتھ سفر کا اس میں تعلق ہو، ہم سفر میں جا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم یوں چوڑے ہو کے بیٹھے بیچارے ساتھ والے کو تکلیف ہو. نہیں، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا. دوسرا یہ کہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ دین کا پیغام آگے بھی پہنچانا. اب جب آگے یہ پیغام پہنچانا ہے، اگر کسی کو سختی سے میں کہوں کوئی بات مانے گا؟ کبھی بھی نہیں. اگر پیار سے اچھے انداز میں ہم بات کریں گے تو وہ بات کو قبول کر لے گا. اس لیے قرآن پاک میں حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، انداز بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے، یعنی اچھے طریقے سے بات کریں، اس کا اثر الگ ہوگا. ایک بات ہے بات کو پہنچانا، ایک ہے بات کو اچھے طریقے سے پہنچانا. ایک اگر میرے پاس یہ پین ہے، یہ اگر بازار میں ویسے بیچ دوں تو یہ 5 کی جائے. اب یہی پین اس کو اگر میں کسی ڈبے میں بند کر کے اوپر اچھے طریقے سے کور لگا کے بیچوں تو یہ 20 کی جائے گی. وہی بات اگر میں ویسے سمپل طریقے پہ کہہ دوں یار یہ بات ہے اللہ کا حکم ہے نماز میں چلو بھائی چلو، وہ کہیں گے ہاں ہاں پتہ ہے ہمیں. اگر اس کو آپ اچھے طریقے سے کہیں وضو کرے یار بھائی ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہونے والی، چلتے ہیں ہم، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. تو طریقہ اچھا، بات بھی اچھی، کیونکہ قرآن و حدیث کی جتنی باتیں اچھی ہیں، اچھی بات، طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ لٹھ مارنی ہے، ہاں ایسے نہیں. اور بات پھینکنی بھی نہیں ہے کہ ہاں بھائی اللہ کا حکم ہے بتا دو، یوں نہیں. بات کا مناسب وقت دیکھ کر کے، مناسب ٹائم دیکھ کر کے، اور انداز بھی مناسب ہونا چاہیے. اسی طریقے پہ آپ گفتگو کریں، انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی بات اثر کرے گی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ حسن سے، اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ، حسن سلوک سے ساتھ بات کریں گے تو یہ میرا حکم ہے. پھر آپ آگے جو میسج سینڈ کریں گے، بات جو آگے پہنچائیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں اثر ڈالے گا. تو اس لیے فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آنا ہے. اور پھر میرے اور آپ کی ذمہ داری جب ہے لوگوں کو یہ قرآن کا پیغام پہنچانا. ہم مسلمان ہیں بھائی، اب نبی کسی کا انتظار ہو رہا ہے؟ کوئی نبی آئے گا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اب نبوت والا جو کام تھا لوگوں کو یہ اسلام کا پیغام پہنچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. جب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے پیغام ایسے پہنچاتے رہیں لیکن اس کے ساتھ ہمارا تعلق نہ ہو تو پیغام اچھے طریقے پہ ہم نہیں پہنچا سکیں گے. اس کی مدد کو ساتھ لینا ہے، اس کی مدد کو ساتھ لینا ہے. اب یہ ٹیوبلیٹ ہے نا، یا دیا ہو، چراغ ہو، اس کو آپ جتنا جلانے کی کوشش کریں، تیل نہ ہونا تو وہ بار بار آپ جلائیں گے پھر بجھ جائے گا، پھر جلائیں گے پھر بجھ. لیکن تیل ہوگا تو اگر ہمارا کنیکشن بحال ہوگا، گریڈ اسٹیشن کے ساتھ تعلق ہوگا، آن کریں گے
تو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہوگا تو انشاءاللہ جو میسج ہم آگے بھیجیں گے، جو پیغام کسی کو پہنچائیں گے تو انشاءاللہ پیغام اثر والا ہوگا۔ اب ہم نے کام کیا کرنا ہے؟ دن کو لوگوں کو سمجھانا ہے، رات کو اپنے خالق سے مانگنا ہے، یا اللہ تیرا پیغام، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں کو پہنچا رہا ہوں، مجھے طریقہ نہیں آتا، پیغام پہنچانے کا جو حق ہے میں ادا نہیں کر سکتا، یا اللہ میری مدد فرما دے، اپنے علم میں سے علم، اپنے حلم میں سے حلم نصیب فرما دے۔ تو دیکھیے پھر بات کیسے نہیں لوگ مانتے، اللہ سے مانگے، نام لے کے، ایک ایک کا نام لے کے اللہ سے مانگے، اب دیکھیں کیسے اثر نہیں ہوتا۔ پھر عبد المحمن جو نماز میں نہ آئے پہلی صف میں آ جائے گا، اللہ سے مانگ کے تو دیکھیں، اگر ایسے صرف بات کر دی چلتے چلتے، کلاس میں جا رہے ہیں کلاس روم میں بات کر دی، ہاں روڈ پہ چلتے چلتے بات کر دی، دن کو بات کریں، رات کو اللہ سے مانگے۔ تو اس لیے اللہ سے مانگنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ واقعیم الصلاۃ، دن کو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، واقعیم الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز سے کیا ہوتا ہے؟ رب کے ساتھ تعلق جڑتا ہے، رب کے ساتھ تعلق جڑتی، کیونکہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، اللہ رب العزت کا تعلق حاصل ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہدیہ دے رہا ہوں، یہ گفٹ دے رہا ہوں نماز والا، جو بندہ بھی نماز ادا کرے گا، الصلاۃ معراج المومنین، یوں سمجھے اس کا یہ معراج ہے، میرے ساتھ اس کا کنیکشن اور تعلق جڑ جائے گا۔ تو بھائی دن کو لوگوں پہ محنت کریں اور ساتھ میں نمازوں کی پابندی کریں تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق بھی جڑا رہے، اللہ کی مدد بھی شامل حال رہے۔ واقعیم الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کریں۔ دوسرا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، کیونکہ سورہ مائدہ میں موجود ہے، اللہ نے فرمایا وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا انی معکم، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، کب؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر نمازوں کی تم پابندی کرو۔ تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو کب ہوگی؟ جب نمازوں کی ہم پابندی کریں گے۔ تو انشاءاللہ نمازوں کی ہم پابندی کریں گے نا، انشاءاللہ سارے نمازوں کی پابندی کریں، سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والے بنیں، اور اللہ سے مانگے یا اللہ میرا کلاس فیلو فلاں تو نماز پہ نہیں آ رہا، یا اللہ اس کو نماز کا پابند بنا لے، ہاں شیخ احمد نہیں آ رہا، یا اللہ اس کو نماز کا پابند بنا لے، ہاں تو سارے انشاءاللہ نماز کے پابند بن جائیں گے۔ ہاں اللہ سے مانگے وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیں۔ زکوٰۃ میں کیا ہوگا؟ ایک آپ کا دوست ہے، جڑ رہا ہے آپ کے ساتھ، اس کا تعلق بھی ہے مسکین بیچارہ، اگر مالی سپورٹ ہم کر دیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ دینے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، نہیں، یہ بھیا آپ کا گفٹ ہے، یہ سوٹ لے لینا، ہاں یہ عیدی ہے آپ کی، اب اس کا دل بڑھ جائے گا، بھائی میرے دوست کتنے اچھے ہیں، دیکھیے ہاں کتنے اچھے ہیں، اب آپ کی دعوت کو قبول کرنے میں دیر نہیں کرے گا، آپ کا جو میسج پہنچے گا، بھائی نماز پہ چلنا ہے، فوراً چاہیے۔ اب دیکھیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بھائی چلو ادھر گراؤنڈ میں ہم نے کھیلنا ہے، ایک میسج میں سارے لوگ چلے جاتے ہیں، ایسے ہی ہمارا میسج پہنچے سارے مسجد میں پہنچنے والے بن جائے، تو انشاءاللہ ہم ایسے کریں گے نا۔ تو اس نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کی پابندی۔ زکوٰۃ کتنا دی جاتی ہے مال کی؟ 2.5% دی جاتی ہے، 100 میں سے کتنے؟ 2.5 روپے، ہاں شاباش۔ تو یہ زکوٰۃ ہم ادا کریں مال کی، یہ ادا کرنی ضروری ہے، اس سے مال میں برکت آتی ہے، اللہ رب العزت مال کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات آتے ہیں جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کی، اللہ رب العزت نے مال کی حفاظت فرمائی۔ ایک ہمارے دوست تھے اباوڑوں میں، ان کی دکان کی چوری ہو گئی، تو کتنے لاکھوں کا مال تھا، ٹرک بھر کے لوگ چلے گئے، شیشے کے دروازے سے توڑ کے۔ صبح صبح لوگ اٹھے ہوئے تھے باہر، یہ گنے کی فصل تھی، لوگوں نے دیکھ لیا، یہ ٹرک یہاں کھڑا ہے، انہوں نے سمجھا لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، سارا ٹرک کلٹی کر کے چلے گئے۔ صبح کو حاجی صاحب نے دیکھا، ارے میری دکان کا سامان غائب ہے۔ صبح کو گئے، کہتے میں نے گنتی کی، ادھر بھی دیکھا، جتنا اسٹاک تھا سارے کا سارا مال وہاں موجود تھا، ایک چیز بھی ضائع نہیں ہوئی۔ تو وہی زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مال کو پاک بھی فرما دیتے ہیں، مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم جب بڑے ہوں یا ہمارے پاس جمع پونجی موجود ہو تو اس کی زکوٰۃ ہم ضرور دیتے رہیں۔ ثم تولیتم، یہ تو اللہ نے عہد و پیمان لی ہے ہم سے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تو ان سے شکایت ضرور ہے،
ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم مورثون، کم لوگ اس وعدے پہ پورے اترے، اکثر لوگ تم پھر گئے۔ آج بھی دیکھیں بھائی کتنے پرسنٹ نمازی ہیں؟ جہاں ٹاؤن شپ میں اگر 100 بندے رہتے ہیں تو نماز پڑھنے والے 10 بندے، تو شکایت ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا قلیل، تھوڑے لوگ ہیں جو اس عہد و پیمان کی پابندی کرنے والے، اکثر تم پھر گئے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہم اس عہد و پیمان کی پابندی کریں، جتنے احکام اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ان سب کی ہم پابندی کریں۔ آگے اللہ نے ایک اور عہد و پیمان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے وعدہ یہ بھی لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نہیں کرنی، کسی کا خون نہیں بہانا، کہ مسلمان کا خون اتنا قیمتی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد ملتزم پہ دعا کی، جو حجر اسود اس کونے میں ہے، اس کے ساتھ ہے دروازہ بیت اللہ کا، دروازے سے لے کے اس کونے تک جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ وہاں کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، تو یہ الفاظ میں نے خود سنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، یاد رکھ مسلمان کا خون تجھ سے زیادہ قیمت ہے۔ اندازہ لگا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یعنی مسلمان کے خون کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ اور پھر اسی طرح ارشاد عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میرے آقا نے یوں فرمایا تھا، اے کعبہ تو خوب سن لے، تو اللہ کا گھر عظمت والا ہے لیکن مسلمان کا خون بہت ہی قیمتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لا تسفکون دماءکم، ایک وعدہ میرا مجھ سے جو تم نے عہد کیا وہ یہ ہے، میرا حکم یہ ہے کہ لا تسفکون، خون ریزی نہیں کرنا۔ آج دیکھیے مسلمانوں میں خدا کا خوف نہیں، خدا خوف نہ ہونے کی وجہ سے خون ریزی ہم نے عام کر دی، ذرہ سی بات پہ مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، چائے کی پیالی پہ لڑیں خون، پانی پہ لڑیں خون، ذرا سی باتوں پہ دکانوں پہ جھگڑے ہو گئے، پتہ یہ چلا کہ 10 بندے گئے، حالانکہ پہلے اس طرح نہیں تھا۔ جتنا دنیا کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان کی قدر و قیمت اتنی گرتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا تسفکون دماءکم، خون ریزی نہیں کرنی۔ اور دوسرا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، دوسرا یہ حکم ہے میرا کہ لوگوں کو اپنے وطن سے نہیں نکالنا، لوگوں کو، گھر والوں کو بے گھر نہیں کرنا۔ آج لوگ ایک دوسرے کے مکانوں پہ قبضے، جائیدادوں پہ قبضے، لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرا یہ حکم ہے، اس کی پابندی کرنی۔ ثم اقررتم، تم نے اقرار بھی کیا، وانتم تشہدون، تم اپنے اس اقرار پہ گواہ بھی ہو۔ لیکن یہ حکم سننے کے بعد اس عہد کی پابندی کتنی تم نے کی؟ اب سنیے، 4 قسم کے وعدے اللہ رب العزت نے ہم سے لیے۔ ایک تو خون ریزی نہیں کرنی، لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، کسی کے خلاف چڑھائی نہیں کرنی۔ 5-7 بندے مل کے 10-15 لوگوں کے خلاف چڑھائی کر لی، ان کو گھروں سے نکال دیا، کسی کو مار دیا، کسی کو قید کر دیا، جیلوں میں ڈلوا دیا۔ فرمائیے، چوتھا وعدہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسکین، کوئی محتاج کہیں جیل میں ہو، چھڑوانے کی نوبت آئے تو مل کے ذرا اس کا ہمدردی کر کے اس کو چھڑوائیں۔ اب یہ 4 کام کروانے کے اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ لیا کہ اس طرح تم نے کرنا ہے۔ اب دیکھیے ہم نے کیا کیا، اب سنیے، ثم انتم ہؤلاء، اللہ کہتے تم تو وہی ہو نا، تقتلون انفسکم، لوگوں کو تم نے قتل کیا۔ یعنی پہلا جو حکم تھا کہ خون ریزی نہیں کرنی، اس کی خلاف ورزی ہم نے کر لی۔ دوسرا حکم تھا کہ لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، در بدر نہیں کرنا، گھر سے بے گھر نہیں کرنا۔ ولا تخرجون انفسکم، ہم نے کیا کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے، ان کے گھروں سے لوگوں کو تم نے نکال دیا۔ اب 2 حکم ہم نے توڑ دیے اللہ کے۔ اب دیکھتے ہیں تیسرا حکم کا کیا کیا، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ظلم و زیادتی لوگوں پہ کی، چڑھائی کر کے تم نے لوگوں پہ ظلم و زیادتی کی۔
اب تینوں حکم جو اللہ نے فرمایا آپ نے یہ نہیں کرنے، ہم نے وہ کیے۔ اب جو کام اللہ نے کہا کہ نہیں کرنے، ہم نے وہ کیا، یعنی اللہ کے حکم کے ہم نے خلاف کیا۔ اور چوتھا حکم جو تھا کہ اگر کوئی مسکین بیچارہ قید میں ہو اس کی جان چھڑوائیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر تمہارے پاس کوئی قیدی آتے ہیں تو ان کو فدیہ دے کر کے چھڑوا دیتے ہو۔ اللہ فرماتے یہ عجیب سی بات ہے، 4 حکم دیے، 4 میں سے 3 حکم تو تم نے مانے نہیں، ایک حکم پہ عمل کیا۔ جن حکموں کو دل نہیں مان رہا تھا نہیں مانا، جو اپنے مفاد میں تھا کہ لوگ کہیں یہاں واہ واہ یہ سیرت بھائی تو اچھے ہیں، دیکھو لوگوں کو کیسے چھڑوا رہے ہیں، یہ عبداللہ بھائی تو اچھے ہیں۔ جو کام اپنے دل نے چاہا وہ تو کر دیا، جو دل نے نہیں چاہا وہ نہیں، کڑوا تھو اور میٹھا بھی کھا لیا۔ تو فرمایا یوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت کا جو حکم جس طرح ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو کروں، ہاں یار یہ اچھا لگ رہا ہے تو کریں۔ وہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کام بھائی کریں، کیوں کہتے ہیں یہ سنت ہے، اچھا یہ کام تو سنت ہے اور یہ کام جو ہے تو اس نے خون دینا ہے، تو خون دینے کی بات نہیں کہ ہم میٹھا کھائیں، یہ پیغمبر کی سنت ہے، لیکن یہ سنت نے کون پوری کرے گا؟ تو بھائی یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ کا حکم جس طرح ہو 100% اللہ کے حکم کو پورا کرنا چاہیے، چاہے میرا دل مانے یا نہ مانے، لیکن دل کو میں نے منوانا ہے کہ میرا اللہ کا حکم ہے، میرے پیغمبر کا فرمان ہے، میں نے پورا کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُ، تم پہ تھے لوگوں کو نکالنا ہی حرام تھا، میں نے پہلے ہی حکم دیا تھا کہ لوگوں کو بے گھر نہ کرو، بے گھر بھی کروا دیا، پھر اگر قید ہو گئے تو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، دیکھیں لوگوں کو ہم گھروں سے نکلوا کے بے گھر کروا دیا، جیلوں میں دلوا دیا، پھر چھڑانے کی باری ہے تو فون کر کے لوگوں کو چھڑوا لیا۔ آج کا جو ہمارا سرداری سسٹم ہے وہ اس طرح چل رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور کچھ حصے کو نہیں مانتے؟ تو اندازہ لگائیے تو ہمارا کیا عالم ہے کہ قرآنی کچھ احکامات کو مانے کچھ کو نہ مانے۔ حالانکہ قرآن پاک میں موجود ہے سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتنا پیارا خطاب، کرنا کیا ہے ہم نے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ ہر میرا حکم میرے پیغمبر کا حکم پورا کرنے والے ہیں، کہ یہ نہیں ہے کہ کچھ حکم پورے کرے کچھ کو چھوڑ دیں، جو دل کو بھائے اس کو تو کریں باقی کو چھوڑ دیں۔ فرمایا یوں نہیں، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کہ کچھ کو مانو کچھ کو نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب، کچھ حکومت کو تو مانتے ہو، وتکفرون ببعض، کچھ کا تم کفر کرتے ہو۔ اگر اس طرح ہمارا رویہ رہا کہ اللہ کے احکامات سارے نہیں مان رہے، کچھ مان رہے ہیں کچھ کو چھوڑ رہے ہیں، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اللہ کہتے ہیں آپ بتاؤ ایسے بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے پیرنٹس کہیں، والدین کہیں بیٹے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور 10 کام انہوں نے بتا دیے، ایک تو کیا ہم نے 9 چھوڑ دیے۔ اب خود سوچ لیں والدین راضی ہوں گے؟ تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ جو بندہ سارے کام چھوڑ دے ایک آدھا کرے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، خود بتائیے ایسے بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ فرمایا سزا میں بتاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ سزا ہوگی خزی فی الدنیا، دنیا میں رسوائی ہوگی۔ کبھی رسوائی یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے دی وہ چھین لیں گے، جس چیز ہماری ملکیت میں جو چیزیں ہیں اللہ رب العزت آہستہ آہستہ ہم سے وہ چیزیں واپس لے لیں گے، وہ چیزیں ہم سے روٹ جائیں گی۔ ایک تو رسوائی کا یہ طریقہ، دوسرا یہ کہ چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت ان چیزوں میں وہی فائدہ ہمیں نہیں پہنچائیں گے۔ چیزیں ہیں لیکن فائدہ نہیں ملتا، بجائے اس کے کہ فائدے کے ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس بندے کی سزا ایک تو یہ ہے کہ دنیا میں رسوائی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن، کیونکہ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا میں ہم مہمان ہیں۔ ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے دنیا میں نہیں تھے، عالم ارواح میں تھے، پھر دنیا کے پیٹ میں آئے، کچھ عرصے کے بعد دنیا کے پیٹ سے ہم چلے گئے قبر کے پیٹ میں چلے جائیں گے۔ کل میرے پاس، اب دیکھیے موت کا پتہ نہیں، یوں آنن فانن،
ایک ہمارے میرپور کے دوست ہیں، یہ ڈی سی صاحب کے ہاں نا وہ ملازم ہیں، اللہ ہیڈ کر لگے ان کے، وہ ایک بندے کو لے کے آئے، بھائی وارث ان کا نام ہے، کہتے ہیں انہوں نے عمرے پہ جانا ہے، ان کا کام کروا کے دیں، کاغذات بھی ساتھ میں گئے، ان کی تصویریں نہیں ہیں وہ بنوا کے لاؤ، کہتے ہیں میرا بھائی بھی چلے گا، میرپور شہر گئے ہیں، تصویریں بنوائی ہیں، بھائی کو فون کیا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں آپ بھی چلیں، ان کا ٹھیک ہے، کہتے ہیں قاری صاحب کے پاس صبح چلیں گے، رات کو سوئے 12 بجے دل کا مسئلہ ہو گیا، 12 بجے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، دن کو میرے پاس آئے ہیں، رات کو گئے اللہ کے پاس۔ تو بھائی یہ دنیا ہمارا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔ یہ شاہین پبلک اسکول سنا ہے آپ نے؟ اس کے بڑے جو تھے پرنسپل دلبر صاحب شاید نام تھا ان کا، بیچارے کا، آفس بیٹھے کچھ نہیں تھا ٹھیک ٹھاک، ابھی میں گیا ہوں میرپور صبح، کہتے ہیں وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا، بیٹھے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلا وہ بیچارہ گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، آج اس کا 4 بجے جنازہ۔ تو بھئی دنیا ہمارا یہ ٹھکانہ ہمیشہ کا نہیں ہے، نہ پہلے تھے نہ ہم ہمیشہ دنیا میں رہیں گے۔ ہمارے بڑے کہاں گئے بھئی؟ ہمارے دادو، ہمارے یہ کہاں گئے؟ دادی اماں، نانی اماں کہاں گئے؟ سب چلے گئے دنیا سے۔ تو بڑے ہمارے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ یہ صحابہ کرام، تابعین، اولیاء اعظام یا چلے گئے، تو ہم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا کہنا مانو گے تو دنیا اور آخرت دونوں اچھی بنا دوں گا، ورنہ دنیا میں بھی رسوائی، آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب دوں گا۔ اور پھر فرمایا یردون، اگر تم نکلنا بھی چاہو گے دوبارہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو دنیا میں میں اس سے بے خبر نہیں۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں، چاہے ہم تنہائی میں کریں کہاں بھی ہوں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں جہاں بھی ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، میری باتیں سن بھی رہا ہے، اور میری ہر عمل سے، میرے ہر کام سے باخبر بھی ہے۔ تو اسی اللہ نے فرمایا کہ میں بے خبر نہیں ہوں، مجھے ساری چیزوں کو پتہ ہے۔ اور پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ رب العزت اتنے باخبر ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں سارے پہ یہ ہمارے ہاتھ روز قیامت گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، ہمارے اعضاء اور پاؤں گواہی دیں گے، یہ زمین گواہی دے گی۔ ہم چلتے ہیں نا، جو بھی کام کر رہے ہیں، ابھی درس دے رہے ہیں، درس میں ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، یہ زمین ہمارے فوٹو کھینچ رہے ہیں، ہماری تصویریں اتر رہی ہیں، روز قیامت ہماری فلم چلا دی جائے گی، آپ نے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ قرآن سنا تھا، اور یہ یومئذ تحدث اخبارہا قرآن میں کہ روز قیامت یہ ساری خبریں بتا دے گی یہ زمین۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ وہ کہے گی بأن ربک اوحی لہا، میرے رب کا حکم تھا، میں نے وہی عمل کیا، اللہ نے حکم دیا۔ یہ جاسوسی اشارہ کر رہی ہے ہماری، جہاں ہم بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ بتاتی ہے کہ یا اللہ فلاں وقت میں ڈیٹ بھی لکھی ہوگی، ٹائم بھی لکھا ہوگا، فلاں ڈیٹ میں فلاں ٹائم فلاں وقت اس نے یہ کام کیا تھا، نیکی کا بدی کا جو بھی کیا وہ لکھتے ہیں۔ وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ سارا لکھ رہے ہیں۔ اللہ خود جانتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے بھائی ہمیں ذرا چکنا رہنا چاہیے، ہمیں پتہ لگ جائے نا کہ اس گھر میں ذرا سسٹم ایسا ہے کہ وہ ہماری ساری باتیں نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم چپکے سے بیٹھے رہیں، کوئی بات نہیں کریں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا میں ہم محتاط رہیں، یہ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہمارے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا ہوگا الیوم نختم علی افواہہم، تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم، پاؤں ہمارے پاؤں بولیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں بے خبر نہیں ہوں، مجھے ساری خبر ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی خاطر آخرت کو ختم کر دیا۔ دنیا کے مزے مل جائیں، آخرت، لوگ کہتے ہیں بھئی ہاں آخرت کس نے دیکھی ہے؟ ہاں بھائی مرنا ہے، ایک دن دنیا سے ہم نے جانا ہے، پتہ لگے گا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، ایسے لوگوں سے عذاب کم بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک لمحہ کے لیے ذرا تھوڑا سا مہلت مل جائے، فرمایا نہیں، فلا یخفف، کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ینصرون، ان کی کہیں سے مدد بھی نہیں آ سکتی۔ ہم کہیں گے فون کر دیں کسی کو، فرشتوں کو کہتے ہیں 1 گھنٹہ میں ریسٹ مل جائے، ذرا باہر نکال کے بٹھانے، وہ نہیں ہوگا۔ ولا هم ینصرون، اللہ کہتے ہیں کسی قسم کی کوئی مدد تمہیں نہیں مل سکتی۔ جب ہمیں پتہ ہے کہ بھی کہیں سے مدد نہیں مل سکتی، ہیلپ کہیں سے نہیں ہوگی، تو وہی پھر اللہ ہی مدد فرمانے والے ہیں، تو پھر اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، تمام اعمال کی پابندی کریں گے،
اللہ رب العزت ہم سب کو انشاءاللہ دنیا آخرت کی عزت نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت میرے سنانے آپ کے سننے کو مقبول و منظور فرما کر کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کا بنائے۔ اللہ رب العزت قرآنی تعلیمات میں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔